سوال ہمارے کسی بھائی نے کیا ہے کہ قبر پرستی کو مٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی کس طرح درگاہوں کو ختم کرنا چاہیے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ شیخ میرا صاحب حفظ اللہ اس کا جواب دیں گے۔ دیکھیں، اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ کو حکومت اور سلطنت عطا فرمائی ہے، یا اللہ عز و جل نے آپ کو پاور عطا فرمایا ہے، تو ہتھوڑا لیجئے، حضرت ابراہیم کی سنت ادا کر دیجئے، ہے نا، ایک کنارے سے توڑ تاڑ کے برابر کیجئے اور جو آئے اس کو بھی توڑیے بیچ میں۔ ایک طریقہ تو ہے جو حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے مملکت سعودی عربیہ کے اندر کیا، کہ یہاں صرف قبریں نہیں پوجی جاتی تھیں، بلکہ اسی سعودی عرب، اسی حجاز اور اسی نجد کے اندر درخت تک پوجے جاتے تھے، درخت تک۔ آج سے 200 سال پہلے، 150 سال پہلے، پونے 200 سال پہلے درخت تک پوجے جاتے تھے۔ یہ کنواری عورتیں، یہ اربوں کی آج جو دھلے دھلائے آپ نظر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہو، توحید پرست ماشاءاللہ، یہ ایسے نہیں تھے، یہ اتنے بدعقیدہ ہو گئے تھے۔ یہ ابھی 200 سال پہلے کی بات ہے، اتنے بدعقیدہ ان کی عورتیں ہو گئی تھیں کہ یہ پیڑ کے پاس جاتی تھیں اور اس پیڑ سے اپنا پیٹ رگڑتی تھیں اور کہتی تھیں، اے فجل، اس کو فحل کہتے تھے، فحل، اے پیڑ کو فحل کہتے تھے، اور کہتے تھے ہم کو بیٹا یا بیٹی عطا کر، یا ہم کو شوہر دے دے۔ اس پیڑ سے ان کی عورتیں شوہر مانگتی تھیں۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب محمد بن سعود جو ریاض کے امیر تھے، جب ملے اور ان سے درخواست کی کہ میرے پاس علم ہے، میرے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، آؤ علم اور قوت مل کر کے اس ملک کو پاک و صاف کریں۔ چنانچہ وہ دونوں ملے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ملک سعودی عرب عطا فرمایا، جہاں شرک کے جتنے بھی مظاہر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے پاک و صاف ختم ہوئے، اور اس طرح سے تلوار کے ذریعے، قوت کے ذریعے اس کو ختم کیا گیا۔ اس پیڑ کو کاٹنے کے لیے، یا اسی طرح سے ایک پہاڑی تھی زید بن خطاب کے نام سے، اس پہاڑی کی بھی پوجا ہوتی تھی، اس کو مٹانے کے لیے شیخ نے اپنے خاص مریدوں سے کہا کہ اس کو مٹاؤ، تو کوئی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ جا کر کے اس پیڑ کو کاٹے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے خود ہی کلہاڑا لیا اور جا کر کے اس کو کاٹا۔ پورا شہر تماشا دیکھ رہا ہے کہ ابھی بجلی گری اس کے اوپر، ابھی گری، ابھی یہ گیا کام سے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق یہ کام ہو رہا تھا۔ چنانچہ پیڑ کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا، وہ نشانی مٹا دی، اور ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جتنے بھی مزارات اور قبر اور درگاہیں ہیں، اللہ رب العزت طاقت و قوت عطا فرمائے تو ان کو توڑو، تمہارا ایک بال بھی کوئی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ بلکہ اگر وہ ولی اللہ ہوگا تو نیچے قبر میں تمہیں دعائیں دے گا، اس کی روح خوش ہوگی۔ یہ خواہ مخواہ کے پورا بھیڑ بھڑک، پورا بوجھ لاد کر کے قبر میں بیچارے کے رکھا ہے نا، پیک کر کے، وہ دعا دے گا، اس کی روح دعا دے گی بہرحال۔ اور اگر شیطان ہوگا تو شیطان تو جانتے ہی ہیں آپ، گدھے گھوڑے پوجنے والے کیا کر، گدھا کبھی کچھ کر سکتا ہے؟ جب زندہ رہنے میں کچھ نہیں بگاڑ سکا آپ کا، ہے نا، تو مرنے کے بعد کیا کرے گا؟ تو ایک تو یہ طریقہ ہے بھائیوں، اور دوسرا طریقہ کہ اگر طاقت و قوت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حکومت اور دولت نہیں ہے، تو آپ دعوت سے کام لیں۔ کس سے کام لیں؟ دعوت و تبلیغ کریں، سمجھائیں۔ یہ قبر پرست بیچارے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے پاس دعوت لے جائیں، ان کو سمجھائیں پیار اور محبت سے اور اخلاق سے، قرآن کی دلائل سے، خود بھی علم حاصل کر کے سمجھانے کی کوشش کریں، سمجھا بجھا دیں، انشاءاللہ اسی کے ہاتھ سے اس کو ختم کروائیں۔ انہی لوگوں کے ہاتھ سے گاؤں تیار ہو جائیں گے، بستی تیار ہو جائے گی، وہ خود ہی اس کی نشانیاں مٹا دیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو طریقے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں دونوں طریقوں میں سے جس طریقے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی توفیق مانگتے ہیں، اور شرک کے جو مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرنے کی ہم توفیق چاہتے ہیں۔